نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور آج 5 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزے کی ترغیب دی ہے۔ 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 ذوالحجہ یوم العرفہ عرفہ کا دن ہے۔ حاجی حضرات جو حج کے دوران ہوتے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز اور مکروہ ہے، اس لیے کہ مناسک حج اور افعال حج ادا کرتے ہوئے کافی ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو حاجی حضرات وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، باقی دیگر مسلمان دنیا کے اطراف میں جہاں بھی ہے وہ روزے کا اہتمام کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ مستحب ہے اور یہ 9 تاریخ 9 دن روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، خاص طور پر ان 9 دنوں میں سے 9واں دن 8ویں تاریخ کو اور 9 تاریخ کو آدمی روزہ رکھے، اگر 8 کو نہ رکھ سکے تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لینا۔ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، میں اللہ سے امید رکھ لیتا ہوں کہ ایسا روزہ رکھنے والا جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال میں جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پچھلا سال تو گزر گیا، یقینی بات ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آئندہ سال آج 9 تاریخ کو روزہ رکھا تو اس سے آگے آنے والے جو سال ہے اس میں جو کوتاہیاں اور جو گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گے، ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگلے سال کے گناہوں کو اللہ اس وقت معاف کرے گا کہ اگلے سال تک بندہ زندہ رہے گا، زندہ رہ کر کے نیکیاں اور گناہ ان سے ہوں گے تو گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اس وجہ سے محدثین نے لکھا کہ ذوالحجہ کے 9 تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ اس سال نہیں مرے گا،
اس لیے جو حضرات آپ بیٹھے ہوئے اتنا تو کر لیں کہ 9 تاریخ کو اگر آپ نے روزہ رکھا اور اس سال اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے مولوی منظور کو بتا دینا کہ کسی نے روزہ رکھا اور وہ مر گیا. نہیں مرے گا، وہ خود مر گیا تو وہ مجھ سے پوچھ نہیں سکے گا، لیکن دوسرے اس کے رشتہ دار پوچھ سکتے. اس لیے جو لوگ موت سے ڈرنے والے ہیں کہ ہم نہ مریں، ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو اس 9 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا تو آپ نہیں مریں گے، اس سال نہیں مریں گے. لیکن سال کے دوران اگر میرے رب کو کسی کو مارنا ہوگا تو اللہ اس کو پھر توفیق بھی نہیں دے گا، وہ روزہ رکھے گا بھی نہیں. اگر کسی کو اللہ کو مارنا ہوگا اس سال یا اگلے سال تو پھر اس روزے کی توفیق بھی اس کو نہیں دے گا، یا وہ بھول جائے گا، یا سحری کو اٹھ نہیں سکے گا، یا ہمت نہیں ہوگی اس کو، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیمار ہو جائے گا، اللہ کسی بیماری میں مبتلا کرے گا، اس سے پہلے وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے گا. جب نہیں رکھ سکے گا تو مرے گا، ویسے ہی مرے گا. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھے اور 9 کو اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے بتا دینا. مرنے والا تو ظاہر ہے کہ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکے گا مولوی صاحب آپ نے حدیث کیسے بیان کی، یار میں نے روزہ رکھا میں تو مر گیا. وہ تو مر گیا، وہ مردود جائے گا، وہ تو مر گیا. لیکن یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور دوسرے لوگوں کو پوچھ سکتے مولوی صاحب سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے 9 دنوں میں مستقل آدمی روزہ رکھے، اگر نہ رکھ سکے تو یہ 9 تاریخ کو اگر رکھے گا، ایک تو اس کا ثواب ہے کہ پچھلا سال جو گزر گیا ہے اور اگلا سال اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگلے سال یہ مرے گا بھی نہیں. ہاں فرمایا کہ وہ مجاہد جو جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں جا کر کے وہ خود شہید ہو جائے، اور یہ ہے کہ جو کچھ مال لے کر کے جہاد میں گیا تھا اس میں سے واپس کچھ بھی نہ آ جائے، آدمی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دے، اس کا مرتبہ تو الگ ہے. باقی 9 تاریخ یہ 9 دنوں میں جو روزہ رکھے گا اس کا ایک اونچا مقام ہے، پورے سال کا اس کو ثواب ملے گا. ایک تو اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ 9 دنوں میں وہ روزہ رکھ لے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ذمہ پر قربانی واجب ہے، وہ 1 تاریخ سے یعنی 1 ذی الحجہ سے اپنے ناخن بھی نہیں کاٹیں گے اور اپنے زائد بال وہ بھی صاف بھی نہیں کریں گے. جیسے ہی عید کریں گے، عید کی قربانی کر کے عید قربانی کے بعد، عید کی نماز کے بعد پھر وہ ناخن کاٹ سکتے، پھر ناخن اپنے کاٹیں گے، اور یہ ہے کہ وہ صفائی کریں گے. ویسے غسل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام جو ناخن وغیرہ اس کے کاٹنے کی اجازت نہیں، اور زائد بال صاف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ کراہیت ہے، مکمل ناجائز تو نہیں ہے. یہ وہ حضرات جو کہ جن کو قربانی کرنی ہے. پھر جن حضرات کے پاس گنجائش ہے قربانی کی، وہ قربانی نہیں کرتے، مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھ کر کے گول مول کر دیتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں آپ پر قربانی نہیں ہے. مولوی صاحب کے کہنے سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب حقیقت میں اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، نصاب آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ قربانی نہیں کر رہے، تو میرے نبی نے فرمایا من وجد ساعة لأن يزهي فلم يزح فلا يقربن مصلانا. جس آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے، گنجائش موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی جی چراتا ہے، قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، تو عیدگاہ میں عید میں لوگوں کے پاس وہ نہ آ جائے. عید کی نماز میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ آ جائے. عید نماز تو وہ لوگ پڑھیں جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں. یہ خدا کا باغی ہے، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، پھر بھی یہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے اور ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ عید کی نماز نہ پڑھے. کتنی بڑی وعید ہے.
کتنی بڑی دھمکی ہے اور کتنا بڑا سخت قسم کا زجر ہے اور توبیخ ہے کہ عید کی گنجائش ہے، عید قربانی کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے پاس گنجائش موجود ہے وہ قربانی کر لے، ضرور کر لے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، یا 90,000 روپے اس کے پاس موجود ہے، یا تجارت کے اس کے پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں جو 90,000 تک 52.5 تولہ چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے، سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ موجود ہے، زکوٰۃ لازم ہے۔ یا کچھ پیسے موجود ہے، کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، کچھ تجارت کی چیزیں، ان کو ملا کر کے 90,000 روپے تک ان کی قیمت بنتی ہے، سال گزرنے کے بعد اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، قربانی بھی کرے گا، صدقۃ الفطر بھی دے گا، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یا تھوڑا پیسہ موجود ہے، 1-2 تولہ سونا موجود ہے، تب بھی چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کچھ پیسے اس کے حاجات اصلیہ سے زائد پیسے موجود ہے اس کے پاس، اور تجارت کے لیے کچھ پلاٹ ہے یا کوئی اور چیزیں لی ہے، ان کی قیمت اگر 90,000 تک پہنچتی ہے تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن قربانی کا نصاب الگ ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب میں نے آپ سے عرض کیا۔ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر 3 جوڑوں سے زائد کسی کے پاس کپڑے موجود ہیں تو ان کپڑوں کی قیمت لگے گی۔ 3 جوڑے کپڑے، یہ تو اس کی ضرورت کی ہے۔ 4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان کی قیمت لگے گی۔ گھر کے اندر زائد فرنیچر ہے جو اس کے عام استعمال کی نہیں ہے، صرف نام اور نمود کے لیے، نمائش کے لیے انہوں نے رکھا ہے، جیسے الماریوں سے گھر کو سجا کر کے رکھا ہے، برتنوں کے سیٹوں سے گھر کو سجا کر کے رکھا ہے۔ بخیل کا بچہ اتنا ہے کہ کسی مہمان کو کھانا تو کھلاتا نہیں ہے، لیکن برتنوں کے سیٹوں کے سیٹیں اس کے پاس موجود ہیں، اور کمبل اس نے زیادہ رکھے ہیں، اس کو اور اس کی بیوی اور بچوں کو 4-5 لحافوں کی ضرورت ہے، لیکن 20-20 30-30 کمبل اس نے گھر پہ رکھا ہے جو ان کے عام استعمال کے نہیں ہے۔ ان سب کی قیمت لگے گی۔ برتن، زائد برتن جو ان کے استعمال کی نہیں، ان کی قیمت لگے گی۔ ٹیلی ویژن جو کہ لعنت ہے، اس کی قیمت لگے گی۔ 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں، ان کی قیمت بھی لگے گی، اور زائد فرنیچر ہے، ان کی قیمت بھی لگے گی۔ 90,000 جب بنتے ہیں، چاہے اس کے پاس پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں اس پر۔ زکوٰۃ کے لیے تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 90,000 روپے نقد یا اس سے زیادہ، یا یہ کہ تجارت کی غرض سے کوئی پلاٹ وغیرہ چیزیں، دکانیں خریدی ہے تجارت کی، 90,000 سے زیادہ ان کی قیمت بنتی ہے، یا ان چاروں میں سے کچھ حصے، کچھ چیزیں، یا یہ کہ کچھ سونا کچھ چاندی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ الگ ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ تو اس سے بالکل ایک ہلکا سا، وہ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اکیلا جانور اگر ذبح نہیں کر سکتا، اور یہ کہ 80-90 لاکھ والے گائے خرید نہیں سکتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نام نمود ہے جی، کروڑ کا جانور اس نے لیا، 80 لاکھ کا جانور ہے، 85 لاکھ کا ہے، اور اس کے ویڈیو بھی بنتے ہیں، لوگ دنیا جمع ہو جاتی ہے، پیسہ بھی اس کا جا رہا ہے، اور نام نمود کی حد بھی وہ کر رہا ہے، نمائش کی حد بھی کر رہا ہے۔ شاید یہ قربانی اٹھا کر کے اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، یہ نمائش والی قربانی ہے۔
اس کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیانے قسم کی قربانی بالکل لاغر اور بالکل بیکار قسم کی بھی نہ ہو۔ بڑے جانور جو سستے ملتے ہیں اس میں آپ اپنے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ شوہر پر جب اس کے پاس نصاب موجود ہے اس کی قربانی خود اپنی واجب ہے۔ بیوی کے پاس نصاب موجود ہے، اس کے زیورات ہیں، زیورات میں زکوٰۃ بھی ہے، زیورات میں صدقۃ الفطر بھی اس خاتون پر ہے۔ زیورات اگر کسی خاتون کے پاس ہے نصاب تک، وہی میں نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ 2 تولہ چاندی ہے، ان کو ملا کر کے چاندی کی قیمت لگے گی۔ 2 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو پھر ان کی قیمت لگ کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ بھی ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ خالص سونا ہے تو 7.5 تولہ، خالص چاندی ہے 52.5 تولہ۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا موجود ہے، 2 تولہ سونا موجود ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کر اب چاندی کی قیمت لگے گی، اور چاندی 52.5 تولہ کی قیمت 90,000 روپے بنتی۔ اس خاتون پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ باقی خواتین کے کپڑے تو ماشاءاللہ ویسے بھی ہوتے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد اگر کپڑے ہیں ان کی قیمت لگے گی، اور دیگر الماریاں اور کئی چیزیں جو نمائش کے لیے خاتون نے رکھی ہے ان سب کی قیمت لگے گی، اور 52.5 تولہ ان کی قیمت بنتی ہے۔ اس خاتون پر مستقل صدقۃ الفطر، قربانی اور زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی اگر شوہر اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس نقد پیسہ نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے آپ کو پیسے گفٹ کر کے دیتا ہوں، آپ قربانی خرید لیں، یا آپ کی طرف سے میں قربانی لے کر کے یا بڑے جانور میں ایک حصہ میں اپنا ڈالتا ہوں، ایک حصہ بیوی کو کہتا کہ آپ کا ڈال دیتا ہوں، تو سبحان اللہ، اجازت ہے اس کی۔ لیکن یہ ہے کہ بیوی کے پاس اگر نصاب موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی قربانی خود اس پر یہ ہے کہ واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے پاس تو زیورات ہیں، اور خواتین کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ نقد نہیں ہے۔ نقد نہ ہو، سونا خود ایک پیسہ ہے، چاندی خود ایک پیسہ ہے، یہ آپ کے کاغذ کا روپے یہ اتنا پیسہ نہیں ہے، پیسہ اصل تو سونا اور چاندی ہے۔ جب اس کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے؟ آج اگر حکومت اعلان کر دے کہ یہ 5,000 کا نوٹ نہیں چلے گا، 1000 والا نوٹ نہیں چلے گا، 500 کا نوٹ نہیں چلے گا، اور 100 روپے والا نوٹ ختم ہو گیا، اب ہم نئے نوٹ دیگر دوسری شکل کے ہم جاری کر دیں گے، تو یہ ختم کر سکتی ہے حکومت، یہ پاکستان بھی ختم کر سکتا ہے، امریکہ ختم کر سکتا ہے، ہر ملک اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ سونے کو کسی نے نہ ختم کیا نہ کچھ۔ امریکہ اعلان کرے کہ سونا نہیں بکے گا، اس کی قیمت نہیں ہوگی، چاندی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، روس اعلان کرے پاکستان کسی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جرے گا۔ یہ سامان اصلی ہے، اس لیے کسی ملک کو بھی پیسے چھاپنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے، اس وقت وہ پیسے چھاپ سکتا ہے کہ جتنا سونا اس کے پاس ہوں گے۔ اس لیے آپ کے 5,000 کے نوٹ پر، 1000 کے نوٹ پر، 500 کے نوٹ پر اور 100 روپے والے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے بینک کی دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا مانا یہ آپ کے 5,000 کے جتنے سونے بنتے ہیں آپ خریدنا چاہیں تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے یہ صرف پیسے چھاپا نہیں ہے، جتنے پیسے ہم چھاپتے ہیں اتنا ہی ہمارے پاس سونا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ حاجی عمران خان صاحب اور مولانا زرداری صاحب اور نواز شریف بدبخت، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جھوٹے تو یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سے پیسے چھاپتے ہیں، یہ پیسے چھاپتے ہیں، کبھی ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا، یہ سارے جھوٹے دجال ہیں۔ لیکن دنیا کا قانون یہی ہے کہ کوئی ملک اس وقت تک پیسے چھاپ نہیں سکتا، پیسے تو چھپتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کل پرسوں جو ہے نا پورے کنٹینر طالبان نے پیسے، پاکستانی پیسے لے لیا انہوں نے۔ یہ پیسے والے چھاپتے ہیں یہاں پر مستقل،
خیبر پختون میں بھی اللہ ہمارے پٹھانوں کو جزائے خیر دیں، وہ بھی آپ کے پاکستانی بہترین پیسے وہ چھاپتے ہیں، چل جاتا ہے۔ وہ مولویوں کی سند بھی چھاپتے ہیں، ہمارے وفاق المدارس کی سند مند، ایک آدمی 16 سال علم پڑھتا ہے سند لے لیتا ہے، اور ایک آدمی کو مفت میں وہ سند 150 روپے کی سند مل جاتی ہے۔ وہ پٹھانوں نے ایسے ایسے سند چھاپے کہ وہ ہمارے وفاق والوں کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے اس کو غلط ثابت کرے، بہترین انہوں نے چھاپا۔ وہ پیسے بھی اس طریقے پر چھاپتے ہیں جی، 5000 کا نوٹ چھاپتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس میں پٹھان بھی ہے، اس میں بلوچ بھی ہے، دیگر حضرات بھی ہے۔ جب بڑے ہمارے بے ایمان ہیں تو چھوٹوں کو بھی حق پہنچتا ہے تو وہ بھی وہ کریں۔ لیکن دنیا کا نظام یہ ہے، دنیا کا نظام یہ ہے، یہی ہے جو پیسے پر لکھا ہوتا ہے، بینک دولت پاکستان عامل ادا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ آپ کے 5000 کا نوٹ ہے، آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ ہے، جتنا امریکہ نے بھی خنزیر نے اسی طرح شروع کیا، وہ بھی ڈالر چھاپ چھاپ کر کے وہ طالبان کے خلاف وہ بھی بانٹتا رہا۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کنٹینروں کے کنٹینر ماشاءاللہ وہ نوٹ بارڈروں پر پکڑے جاتے ہیں، طالبان نے پکڑ لیا۔ اب وہ طالبان کو مروانے کے لیے آپ نے چھاپ کر کے بھیجا تھا، یا یہ کہ انڈیا نے، کہتے ہیں انڈیا نے تقسیم کیا، تو انڈیا بھی کر سکتا ہے، اور آپ بھی اتنے معصوم نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام کی اولاد آپ بھی نہیں ہیں، تو آپ نے بھی اتنے پیسے وہ کیے۔ اب وہ آ رہے ہیں، اللہ پاک نے نہ انڈیا کے نصیب میں ان کو کر دیا، نہ پاکستان کے نصیب میں کر دیا۔ وہ کالی پگڑی والے الحمدللہ انہوں نے لے لیا، بڑی اچھی بات ہے، تم چھاپتے رہو۔ کچھ تو پٹھانوں کے مولویوں کے کام تو آ جائیں گے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین یہ جو کہتی ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم قربانی کہاں سے کریں، تو میری بہن جب آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور تجارت کی چیزیں آپ کے پاس موجود، اصل پیسہ تو وہی ہے۔ اگر کیش کی شکل میں، نقد کی شکل میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ یہ ہے کہ اپنے شوہر سے قرضہ لے لیں، اسی سونا میں سے آپ بیچ دیں، اسی سونا میں سے آپ بیچ دیں، اسی چاندی میں سے آپ بیچ دیں، لیکن قربانی آپ کو کرنی ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بہانے بنا بنا کر کے آ کر کے مولوی کو گول مول کر کے مسئلہ مولوی کو بتاتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، بہت کچھ اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ اس ملا کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا رب جانتا ہے کہ تیرے پاس کتنا ہے، میرے رب کو پتہ ہے کہ تیرے پاس کتنا ہے۔ مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک چیز حقیقت میں واجب ہے اور مولوی کہے کہ واجب نہیں ہے، ایک فریضہ آپ پر عائد ہو رہا اور ملا اور مفتی کہہ دے کہ عائد نہیں۔ مولوی کی بات اس وقت صحیح نکلے گی جب آپ صحیح صورتحال اس کے سامنے بیان کریں گے، حقیقت حال آپ اس کے سامنے بیان کریں گے۔ جب آپ بے ایمانی سے کام لے لیں گے تو کر لے تو کچھ بھی، مولوی کی زبان سے نکلا کہ تجھ پر قربانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ مسئلہ اس طرح ہے، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، صرف سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا یہ ہے کہ 90,000 روپے اس کے پاس موجود ہے جو چاندی کی قیمت ہے، یا تجارت کی کوئی پلاٹ وغیرہ جو اس سے زیادہ، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی اس نصاب میں موجود ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس کو خود زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ خود زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، 7.5 تولہ سونا نہیں، 52.5 تولہ چاندی نہیں، اور 90,000 روپے کیش اس کے پاس موجود نہیں، اور مال تجارت کے مال بھی اس کے پاس موجود نہیں، لیکن 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، زائد فرنیچر ہے اس کے پاس، برتنوں کی سٹیں ہیں، کمبل ہے جو زیادہ رکھے ہوں کہ استعمال کے نہیں ہیں، اور گھر کو سجا کر کے فضول چیزوں سے اس نے سجا کر کے رکھا ہوا ہے جو ان کے استعمال کے نہیں ہیں، ان کی ملا کر کے قیمت اگر 90,000 تک بنتی ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی بھی اس پر واجب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ اس لیے جن حضرات کے پاس یہ موجود ہے وہ یہ کوشش کر لیں ضرور، ورنہ یہ ہے کہ میں نے محمد کا پیغام آپ کو سنا دیا۔ میرا نبی فرماتے کہ من وجد ساعة لأن يزهي، جس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن فلم یزحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، جائے یہودیوں کے پاس، جائے نصارہ کے پاس جائے۔
یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس جا کر کے انہی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سلسلہ کر لیں۔ پھر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جی جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کروڑوں جانور کٹتے ہیں۔ حج میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حج تمتع یا حج قران کرتا ہے، حاجی پر خود اپنے ایک قربانی حج تمتع کی یا حج قران کی واجب ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے رشتہ دار یہاں سے پیسے دیتے ہیں کہ یار میرے لیے 2 جانور وہاں خرید کر کے قربانی کر دینا۔ کوئی پیسہ والا کہتے کہ 6 جانور میرے خرید کر کے وہیں پر قربانی کر لینا۔ تو 40 لاکھ اگر حاجی ہوتے تھے نا، تو 40 لاکھ حاجی، بعض حاجی ایسے 10-10 15 قربانی کے پیسے وہ حکومت کو دیتے ہیں، 10-10 15 قربانیوں کے پیسے دیتے کہ آپ قربانی کریں۔ تو وہاں ایک بینک ہے شرکت الراجحی جس کو کہا جاتا ہے، تو 40 لاکھ حاجی کم از کم 1.5 کروڑ 2 کروڑ جانور کٹتے ہیں۔ 1.5 کروڑ 2 سعودیہ کے جو قریب ہے، مکہ مدینہ کے قرب و جوار کے جو علاقے جانور ان سے بھی پورے نہیں ہوتے، دور دراز علاقوں سے جانور لائے جاتے ہیں، 1 کروڑ 1.5 کروڑ جانور قربانی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بعض حضرات، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے ہیں کہ جی اتنے جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، اتنے جانور آپ قربانی کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نصارہ کہہ رہے کہ اتنے جانور تم یہاں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہو، جانوروں پر ظلم ہے، یہ نصارہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو کہہ رہے ہیں کہ تم جانوروں کو اتنا ذبح کر رہے ہو، ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہندو اور عیسائیوں کے بچے جو ہمارے ہاں پاکستان میں، ان کا وہی مغربی ذہن ہے، اسلامی احکام سے کوئی ان کو واقفیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنے جانور ذبح کرو، یہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کتے کے بچے جو تم نے 3 لاکھ افغانستان کے بندے، ہماری ماں اور بہنیں جو تم نے بارود کے نظر کر دیا، بموں کے نظر کر دیا، فاسفورس تم نے استعمال کر کے ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت بھی گل گئے، وہ جل کر کے راکھ ہو گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، ان کے ٹکڑے بکھر گئے، تم پر اور تمہارے حواریوں پر کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ خنزیر کی اولاد، تم رحم دل بن گئے ہو نا۔ اس کو اونٹ پر ترس آتا ہے، اس کو گائے پہ ترس آتا ہے، اس کو بکروں پر ترس آتا ہے، اس کو دمبے پہ ترس آتا ہے، اس کو بھینس پہ ترس آتا ہے، اس کو بیل پہ ترس آتا ہے، اس کو معصوم پھولوں جیسے جنت کے پھول بچوں پر کوئی ترس نہیں ہے۔ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ تمہیں رحم اور شفقت کی سبق کون سنا رہا ہے؟ رحم اور شفقت کا سبق ہمیں کون پڑھا رہا ہے؟ ہمارے بھی بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات میں نے دیکھا ہے، الو کے پٹے، چونکہ میں خود بھی کالج میں رہ چکا ہوں، کالج میں پڑھ چکا ہوں، بڑے جی مولوی صاحب اتنے جانور کٹتے ہیں، مولوی صاحب اتنے جانور کٹتے ہیں، تو تم رحم دل بن گئے۔ میرے نبی نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، سبحان اللہ۔ 60 اونٹ تو حضرت علی نے یمن سے لایا تھا، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ اور بخاری کی روایت یہ ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ایک پاؤں کو سامنے والے، دائیں والے پاؤں کو آپ رسی سے باندھیں گے، یا بائیں والے کو ان کو کھڑا کر کے، پھر ان کے یہاں پر لبے میں، سینے میں یہاں پر خنجر گھومتے ہیں کھڑے کھڑے، فیدا وجبت جنوب ہوا، جب خون اس کا بہتے بہتے پھر وہ گر پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کی کھال اتار کر کے پھر گوشت یہ ہے کہ غریبوں کو، فقیروں کو دے دو، خود بھی کھاؤ۔ 100 اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ حج کے موقع پر ظاہر ہے کہ 1 سوا لاکھ کا مجمع، اس وقت لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی، بعض نے 80,000 کا مجمع لکھا۔ 100 اونٹ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بخاری کے الفاظ آپ کو سنا دوں، فرماتے ہیں کہ وہ جو اونٹ جب آپ قربان کر رہے تھے، یزدلفن الیہ بأیتہن یبدأ، اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی، 100 اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، راستہ خالی چھوڑو، ہر اونٹ آگے جاتا تھا، پہلے آگے جاتا تھا کہ محمد مجھے قربان کر دے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ انگریز کے بچے، تم ان چیزوں سے کیا واقفیت رکھتے ہو؟ تم تو جانور ہو، اور کتے کے مزاج، تمہارا کتے کا مزاج ہے۔ جو
قربانی جو کرتے وہ ظالم ہیں، جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے روس کے دوران کتنے مسلمانوں کے خون بہائے، اور امریکہ میں نیٹو نے 3 لاکھ وہ ہے جو ہمارے پاس شمار ہے، 3 لاکھ وہ انسان جو ہمارے لسٹوں میں موجود ہے، جو ہم نے شمار کیا